تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو بھی نئے لوگ کوریا کے اندر آتے ہیں تو آنے کے بعد وہ کون سی ایسی زیادہ مسٹیکس کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی لائف بہت زیادہ پرابلمٹک ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ اگر آپ کوریا آنا چاہتے ہیں یا ریسنٹلی کوریا آئے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ اس میں ایک غلطی تو ایسی ہے جو غلطی کرنے کے بعد بندے ریئلائز ہی نہیں کرتے اور بعد میں انہیں ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی انہوں نے غلطی کر دی ہے اور یہ ساری غلطیوں کی مین بنیاد بن جاتی ہے۔ تو شروع میں ہی ایک بات کلیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ جو مسٹیکس ہیں یہ ہر بندے کے لیے ضروری نہیں ہوتی، ہر بندے کی جو جرنی ہوتی ہے وہ بالکل الگ ہوتی ہے، لیکن یہ مسٹیکس اویئر کرنے کے لیے بتائی گئی ہیں تاکہ آپ اویئر ہو جائیں اور آپ اپنے آپ کو پہلے سے بہت زیادہ پریپیئر کر لیں۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ یہاں آنے کے بعد، کوریا آنے کے بعد بندے سب سے پہلی ایسی غلطی کون سی کرتے ہیں جو باقی غلطیوں کی بنیاد بن جاتی ہے۔ وہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ ان ریئلسٹک ہوتی ہیں۔ آپ جب کورین لائف دیکھتے ہیں، لائف سٹائل دیکھتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، ریلز دیکھتے ہیں، آپ ان کی بنیاد پر جو ہے نا اپنی ایکسپیکٹیشنز بنا لیتے ہیں۔ تو انہیں لگتا ہے کہ جب وہ یہاں پہ پہنچیں گے انہیں جاب بہت جلدی مل جائے گی، جاب ملنے کے بعد بہت زیادہ سیونگ ہو جائے گی، لائف سٹائل ان کا بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا، ان کے پاس بہت زیادہ پیسے آ جائیں گے، لیکن ایسا ہوتا ہے۔ تو جو سب سے پہلی پرابلم جو بندے یہاں پہ آنے کے بعد فیس کرتے ہیں وہ ہوتی ہے یہاں کی سیلری۔ بہت سارے لوگ سیلری کے بارے میں ابھی بھی کنفیوز ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی۔ سیلری تو بالکل اچھی ہوتی ہے اور جو بتائی جاتی ہے موسٹلی ویسی ہی سیلری ہوتی ہے، اتنے مسئلے سیلری کو لے کر نہیں ہوتے کہ سیلری غلط بتائی جاتی ہے، لیکن مسئلہ وہاں پہ آتا ہے کہ جب ایکسپنس نہیں بتایا جاتے، مطلب سیلری بتائی جاتی ہے وہاں پہ ایکسپنس نہیں بتایا جاتی۔ کوریا کی جو سیلری کا سسٹم ہے وہ باقی کنٹری سے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے، اسپیشلی ہمارے پاکستان کے حساب سے تو بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے۔ پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ جو سیلری ہمیں ملتی ہے اس میں 10%، 15% سے زیادہ خرچے ہو جاتے ہیں اور باقی ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ کوریا میں ایسا نہیں ہوتا، یہاں پہ ہمیں رینٹ پے کرنا ہوتا ہے، ہمیں بجلی گیس کے بل دینے ہوتے ہیں، روم کے رینٹس ہوتے ہیں، دین اس کے لیے انشورنسز ہوتی ہیں، تو ساری چیزیں پے کرنے کے بعد دین آپ کو احساس ہوتا ہے کہ جو میں نے سوچا تھا وہ تو مجھے مل ہی نہیں رہا یہاں پہ۔ دوسری جو سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مینٹل پریشر۔ ہم نے مینٹل پریشر کبھی فیل نہیں کیا ہوتا اور ہمیں جو کوریا کی لائف ہوتی ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت نظر آ رہی ہوتی ہے تھرو آؤٹ سوشل میڈیا۔ تو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کوریا کی جو لگژری لائف ہے، یہاں پہ تو مزے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور یہاں کی لائف میں انجوائمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جب ہم یہاں پہ پہنچتے ہیں، یہاں کا کلچر بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے، یہاں پہ لینگویج کا بہت بڑا بیریئر ہے، دین یہاں کی جو ورک روٹین ہے وہ بہت زیادہ الگ ہوتی ہے، ورک سائیکولوجی جو ہوتی ہے وہ ہمارے سے پاکستان سے بہت زیادہ ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ تو اب بات کر لیتے ہیں اگلی پرابلم کی۔ اگلی پرابلم جو بہت سارے لوگ یہاں پہ فیس کرتے ہیں نا، وہ کرتے ہیں رانگ ڈیسیجنز لینا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ پہلی دو پرابلم سے تھوڑے سے سٹریس میں آ جاتے ہیں، ڈپریشن میں آ جاتے ہیں، تو اس کے بعد جو اگلے وہ نیکسٹ ڈیسیجن لیتے ہیں نا وہ بہت زیادہ ہائپ میں آ کے لے لیتے ہیں اور بہت زیادہ رسکی لے لیتے ہیں، اور جن سے ان کی جو لائف ہوتی ہے یہاں پہ وہ اور زیادہ ڈیفیکلٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لائک وہ شارٹ کٹس لینا شروع کر دیتے ہیں، کسی سے سنتے ہیں کہ اس کی کمپنی کے اندر اس کی سیلری زیادہ ہے، ہماری کمپنی کے اندر تو ہماری سیلری کم ہے، ہمارا جو روم کا رینٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور ان کا جو رینٹ ہے وہ روم کا بہت زیادہ کم ہے، تو ہمارا یہ ہے تو ان کا وہ ہے، تو کمپیریزن شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، وہ جاب چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، پھر نئی جاب ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ وہاں سے جاب چھوڑ دو، ہم آپ کو بہت جلدی لوگ جاب لگوا کے دے دیں گے، پھر وہ اسکیمرز کے ہاتھ بھی آ جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہاں پہ اسکیمرز بہت زیادہ ہوتے ہیں جو آن لائن آپ کو اسکیم کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی جاب ہے، اس میں اتنا بڑا کام کوئی نہیں کرنا اور آپ کو بہت زیادہ پیسے مل جائیں گے۔ تو اب جب وہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ غلط ڈیسیجنز لینا شروع کر دیتے ہیں۔ بڑی مسٹیک ہوتی ہے یہاں پہ وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ یہاں کی جو لائف سوشل میڈیا پہ دکھائی جاتی ہے اس کو ہی 100% لائف سمجھ لیتے ہیں۔ اب سوشل میڈیا کی ریئلٹی یہ ہوتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ کوئی بندہ اپنی پرابلم شیئر نہیں کرتا، اپنا سٹریس اپنی پرابلم شیئر نہیں کرتا، بلکہ جو بندہ بھی ہوتا ہے وہ اپنی لگژری لائف دکھاتا ہے، اپنا سٹائل دکھاتا ہے، اپنی اچھی مومنٹس دکھاتا ہے، سٹریس، ڈپریشنز، پرابلمز وغیرہ وہ بالکل بھی نہیں دکھاتا اور اپنی سٹرگل بھی نہیں دکھاتا کہ مجھے یہاں پہ پرابلم کیا پیش آ رہی ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ان کو دیکھنے کے بعد انریلسٹک جو ہے نا ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں کہ یہاں پہ تو صرف مزے ہوتے ہیں، یہاں پہ تو مشکل بالکل بھی کوئی نہیں ہوتی، لیکن ایسا ہوتا کوئی نہیں۔ اگلی بڑی مسٹیک جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پریپیریشن کی کمی، یعنی لوگ مینٹلی طور پر، فزیکلی طور پر پریپیئر ہو کر ہی نہیں آتے۔ ان کو لگتا ہے کہ یہاں پہ ساری چیزیں آسان ہوتی ہیں، یہاں پہ آ کے ہماری سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ہمارے مزے ہو جائیں گے، ہماری لائف بہت زیادہ بیٹر ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ ان سم ویز لائف بیٹر ہو جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لائف کے اندر بہت زیادہ ہارڈ شپس بھی آ جاتی ہیں۔ چھٹی بڑی جو مسٹیک ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پیشنس نہیں رکھتے لوگ صبر نہیں کرتے۔ یہاں پہ جب آپ آتے ہیں یہاں کا کلچر سمجھنے کے لیے، یہاں پر ورک انوائرمنٹ سمجھنے کے لیے، یہاں کی دنیا سمجھنے کے لیے ٹائم لگتا ہے۔ تو
تو آپ کو ہارڈ شپس لینا پڑ جاتی ہیں، آپ کو مشکل ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ اس پہ صبر نہیں کرتے. تو جب آپ صبر کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کو یہاں کا کلچر بھی سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے، ورک کا انوائرمنٹ بھی سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ کی باڈی مینٹلی طور پر، آپ فزیکلی طور پر بہت ساری چیزوں کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں ٹائم لیتی. ساتواں جو اہم پوائنٹ ہے وہ ہے رانگ انفلوئنسرز. بندے یہ کرتے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کو فالو کر لیتے ہیں جن کی لائف ہمارے سے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. ان کی لائف اور ہوتی ہے، ان کی ڈیلی روٹین اور ہوتی ہے. ان کے پاس جیسے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی لائف اس حساب سے دکھا رہے ہوتے ہیں. بعض بزنس مینز ہوتے ہیں، بعضوں کے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بعض لوگ 100% جہاں پہ اسٹیبل ہوتے ہیں. لیکن جو نیا بندہ آتا ہے اس کے پاس تو یہ چیزیں نہیں ہوتی نا، تو اپنی لائف ان سے کمپیئر کرنا شروع کر دیتا ہے. سب سے بڑی مسٹیک یہ کرتے ہیں لوگ کہ اپنی لائف کو جو کورین لوگ ہوتے ہیں ان سے کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کی لائف اور ہوتی ہے، ان کی روٹین اور ہوتی ہے، ہماری لائف اور ہوتی ہے، ہماری روٹین اور ہوتی ہے، ہمارا ان کے ساتھ کمپیریزن کوئی نہیں بنتا. تو یہاں سے آ کے پھر ان کے مسئلے سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگلی جو مین پرابلم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اپنی ہیلتھ کو بہت زیادہ امپورٹنس نہ دینا. جو نئے لوگ آتے ہیں وہ یہاں پہ، کیونکہ یہاں پہ لائف بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتی ہے، تو وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو کمپریس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہیلتھ کا بہت زیادہ خیال نہیں رکھتے. پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ ورک روٹین اور ہوتی ہے، یہاں کا کھانا اور ہوتا ہے. ان کا کھانا، کورین کھانا جو ہوتا ہے وہ ہم کھانے سے قاصر ہوتے ہیں، ہمارے لیے کھانا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اپنا کھانا بنانا، پھر اس کو پراپرلی پریپیئر کرنا، پھر اپنی ورک روٹین کو فالو کرنا، اپنی گھر کی روٹین کو فالو کرنا، ڈسپلن لائف بنانا، اس میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. تو اس میں ایک چیز جو اگنور ہو جاتی ہے نا وہ ہو جاتی ہے ہیلتھ. تو لوگ اپنی ہیلتھ کو سٹارٹ میں آنے کے بعد اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کی لائف اور زیادہ مسئلہ کریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کی لائف کے اندر. سو اپنی ہیلتھ کو کبھی بھی اگنور نہ کریں. اچھا کھانا کھائیں، اپنی سلیپ مینٹین کریں، اپنی فزیکل ایکسرسائز کریں، اپنے آپ کو ہیلدی طور پر بہت زیادہ اچھا رکھیں. جب اپنے آپ کو آپ ہیلدی طور پر اچھا لگیں گے تو یہاں کی لائف آپ کی بہت زیادہ اچھی، بہت زیادہ سٹیبل ہو جائے گی. اب اصل بات کی طرف آ جاتے ہیں. کوریا میں سکسس کا جو مطلب ہوتا ہے وہ صرف بہت زیادہ پیسے کمانا یا بہت زیادہ پیسے اکٹھے کرنا نہیں ہوتا، بلکہ میرے حساب سے جو سکسس کا مطلب ہوتا ہے آپ مینٹلی طور پر پیس میں ہوں، آپ سکون میں ہوں، آپ کی لائف اچھی ہو، آپ فزیکلی ٹھیک ہوں، اپنا خیال رکھ رہے ہوں، اپنے ڈیسیجنز بہت اچھے لے رہے ہیں، اپنی لائف کو ڈسپلن کے ساتھ بنا کے رکھیں. تو میرے حساب سے جو لائف کی یہاں پہ سکسس ہوتی ہے وہ ان چیزوں پہ ہوتی ہے. تو جو نئے بندے ہوتے ہیں اگر وہ مینٹلی طور پر پریپیئر ہو کر آئیں، ساری چیزوں کو سمجھ کر آئیں تو ان کی لائف یہاں پہ کافی اچھے طریقے سے مینیج ہو جاتی ہے. لیکن یہ اوپر والی غلطیاں جو ہے نا، یہ نئے لوگ بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں تو ان کی لائف بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو اس لائف کو سٹیبل کرنے میں پھر بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ کو لگتا ہے اس کے علاوہ کوئی پرابلم ہو سکتی ہے کوریا کے اندر تو کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.